میرے ساتھ میاں نصیر صاحب کا MPA جناب ملک شہباز کھوکھر صاحب MPA موجود ہیں. ہم آج یہاں پہ مزار اقبال پر حاضری دینے آئے تھے اور شاعر مشرق کو ایک خراج تحسین پیش کرنے آئے تھے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی آج ضرورت ہے افکار اقبال پر عمل کرنے کی، اقبال کی سوچ پر عمل پیرا ہونے کی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اقبال کا جو خودی کا تصور ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ خود انحصاری اور خودی کا جو ایک پیغام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری مسلم امہ کو ضرورت ہے. اور اقبال کے جو افکار ہیں اس سے نہ صرف بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے بہت انسپریشن لیتے ہیں. اور وہ تمام افکار وہ نہ صرف حقیقت پر مبنی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی آگے ہمارے لیے رستہ ہے ترقی کا، خوشحالی کا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں ایران جاتے ہیں، ایران سے کوئی وفد یہاں آتا ہے، جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان کے وفود یہاں پہ آتے ہیں، سربراہ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا اس سرزمین سے تعلق ہے جدھر علامہ اقبال پیدا ہوئے. تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی فلسفہ، علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں ہے، اس کو وسطی ایشیا کے اندر بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اقبال کے وہاں میوزیمز موجود ہیں، اقبال کی لائبریریز وہاں موجود ہیں. ایران کے اندر بھی جس طریقے سے اقبال کو پڑھایا بھی جا رہا ہے اور کلام اقبال کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے. تو دیکھیں، ہمیں مسلم امہ کو جو چیز ایک متحد کرتی ہے اس میں کلام اقبال کا بہت بڑا کردار ہے. اور وہ ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خودی کا پیغام، خود انحصاری کا پیغام، ایک امہ کے لیے یکجہتی کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کا جو پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اقبال کے کلام کو بھی مزید فروغ دیں اور اس کے ذریعے یہ ملک و قوم ترقی بھی کرے اور آگے بھی بڑھے. آج موقع ایسا نہیں ہے کوئی سیاسی بات کی جائے، مگر ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ قوم بھی متحد رہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیشہ ہم نے فراخ دلی کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا ہے. مگر دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ہماری سوچ بن گئی ہے اور معاشرے میں ایک تقسیم پیدا کی گئی، معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی، کدورتیں پیدا کی گئیں اور بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اور یہ منصوبہ ان کا تھا جو اغیار کے اوپر جن کی انحصاری تھی. اب اغیار کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے، آج جو فلسطین کے حالات ہیں اور غزہ کے جو حالات ہیں اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا کہ زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی کسی نے مذمت کی ہو؟ یعنی وہ کلپس تو ہمیں یاد آتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ بڑا آنریبل آدمی ہے، بڑا وہ اچھا آدمی ہے، اس کی کیمپین بھی چلائی جاتی ہے. مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب وہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں سٹیٹمنٹس دیتا ہے تو اس کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی؟ اور کیا امر مانے ہیں اور یہ کیا لابی ہے اور کیا یہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ آپ فلسطین پر مظالم ڈھانے والے، فلسطین میں فنڈنگ کرنے والوں کی کیمپین چلائیں لندن جا کر اور پھر کہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے. اور ابھی تک کسی نے زیک گولڈ سمتھ کی کسی سٹیٹمنٹ کی نہ تو مذمت کی اور نہ اس حوالے سے کوئی تنقیدی بیان جاری کیا. تو دیکھیں، یہ کچھ ایشوز ہیں جس پہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا. جو ہماری APC ہوئی فلسطین کے اوپر، کیا وجہ ہے کہ فلسطین کی APC کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں وہ
شرکت کرتی ہیں اور فلسطین کے حوالے سے جو ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے تمام سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کرتی ہیں، وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، مگر ایک سیاسی جماعت اس میں شرکت کرنا گوارا نہیں کرتی۔ دیکھیں کچھ ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، یہ جو امت کو اکٹھا کرنے کی بات ہے، امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی بات ہے۔ امت میں تو اتحاد و اتفاق تب پیدا ہوگا جب ہمارے ہاں اتحاد و اتفاق ہوگا، اور کچھ چیزیں وہ سیاست سے بالا تر ہونی چاہیے، کچھ چیزیں بالا تر ہونی چاہیے ہمارے سیاسی معاملات سے، اور ان کا تعلق صرف اور صرف ہماری پاکستانیت کے ساتھ، ہمارے مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم سیاسی نظریات کو قومی نظریات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے۔ ہم سیاسی خوشامد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سیاسی لیڈران کو پاکستان سے بڑا کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو یہ ایم این اے ایم پی اے وزارتیں ہیں، یہ پاکستان ہے تو یہ رونق لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں اور اس طرح کی باتوں کو فروغ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تو ان کے لیے کشمیر کا مسئلہ، ان کے لیے فلسطین کا مسئلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ہم جس ویژن پر عمل پیرا ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اقبال کی سوچ کے عین مطابق ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کرنا، اور نوجوان ملک کا مستقبل ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ دیے نوجوانوں کو، پی اسکالرشپ دیے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں، نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہیں، اور دانش اسکول بنائے کہ وہ نوجوان جو یتیم تھے، جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کرتے تھے اور پسماندہ ترین علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں وہ آگے بڑھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو آگاہی دینا، نوجوانوں کو امپاورمنٹ دینا، یہ اقبال کے فلسفے کے مطابق آگے ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور دیکھیے باہر کے ممالک میں ہم جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے قرض نہیں لینے، ہم انویسٹمنٹ کو فروغ دیں گے، ہم تجارت کو فروغ دیں گے، سرمایہ کاری ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا، اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے دوست ممالک کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اکانومی دن بدن امپروو کر رہی ہے۔ اس مہینے اکتوبر کے مہینے کے اینڈ تک جو ورکرز ریمیٹنسز تفصیلات باہر سے آئی ہیں $3 ارب ہے، ہم نے آئی ایم ایف سے $7 ارب لیا ہے، اور جو پاکستان کی اس سال ریمیٹنسز پہلے کوارٹر میں آئے ہیں وہ $8.8 ارب کے آئے ہیں۔ مہنگائی 6.7% کے اوپر ہے۔ ادھر اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، بھرپور کام ہو رہا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ کے پی میں کوئی کام نہیں ہو رہا؟ وہ نکلتے ہیں، جلسہ جلوس کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، نہ لا اینڈ آرڈر پہ کام ہو رہا ہے، نہ مہنگائی میں کمی پہ، نہ انہوں نے کوئی ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کیے ہیں، شاید خورد و نوش کے کرائے کم نہیں کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہے جس پہ سوچنا ہوگا، اور اقبال کی سوچ کو آگے لے جا کر ہمیں اپنی معیشت کی ترقی، اپنے نوجوانوں کی جو آگے فلاح و بہبود ہے اس پر کام کرنا ہوگا، اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ معیشت جس طرح یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ خدا نہ خاصہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، ہم ڈیفالٹ کے دھانے سے جہاں آئے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آج تمام فیکٹس اینڈ فگرز امپروو کر گئے، اور امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اثر عام آدمی تک پہنچ رہا ہے۔ کل ونٹر پیکج کا اعلان کیا کہ گرمیوں میں تو بجلی کے بلوں کا بوجھ عام آدمی پر ہوتا ہے، مگر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں، ہم سردیوں میں بھی اس بوجھ کو کم کریں گے۔ تو یہ دیکھیے یہ ساری کاوشیں کس لیے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ادھر بزدار کو بٹھا دیا، ادھر پنکی بیٹھ گئی، ادھر گوگی بیٹھ گئی، ادھر ہار لے لی، ادھر انگوٹھی لے لی، اور کہا جی ڈالر کے ریٹ کا سروکار مجھے نہیں ہے۔ ڈالر کے ریٹ کا سروکار جو وزیر اعظم کو نہیں ہوتا، اس کو تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر ہوا ہے کہ نیچے ہوا ہے۔ دیکھیے کرنسی کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے آج فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے $11 ارب پہ پہنچ گئے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح کام کر رہے ہیں، یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقدر ہے کہ یہ ترقی اس نے کرنی ہے، اور یہاں کے لوگوں نے فلاح و بہبود پانی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پاکستان ایک سنہرا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان بنا کر۔ اچھا طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سیاسی استحکام کی آپ نے بات کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام جو ہے اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ جیل میں ہیں جی، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور کرتے بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں پاکستان کے ایک
कॉल अवे है कि वो कैदी नंबर 804 जो है वो बाहर आ जाएगा अगर वो कॉल आ जाती है? क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत है, आप रजिस्ट करेंगे अगर कॉल आती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो आ गया है अमेरिका में सदर, तो उसके भी कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, मैं बड़ा मजे का खेज बात है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट होता है ना, तो ऐसा जो फोन करता है कि मेरे काउंसलर का निक्का भरा जड़ा है वो जेल दे विच है ते उन्होंने 10 लाखां चो बाहर कट दिओ, बाहर मंजी शंजी दे दिओ और 2 दिन बाद उन्होंने रिलीज़ कर दे। ये जो स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं ना मेरे भाई, ये फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करती है और ये स्टेट्स के मामलात आपस में बड़े कॉर्डियल होते हैं और उस पर पूरे थिंक टैंक्स मौजूद होते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी आपस में एक अफाम व तफहीम से मामलात आगे चलते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हमारा हर मुल्क से ताल्लुक़ अपनी नौइयत का है और ना सिर्फ अपनी नौइयत का है बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बहुत बेहतरी आई है फॉरेन पॉलिसी के अंदर और ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं पहले से। तो ये इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मज़े का खेज़ एक बात है और मैं समझता हूँ कि ये इस पे ये संजीदा बात नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में भी 2 बयानिए इसके ऊपर चल रहे हैं और जिस तरह मैंने बात की, मैं दोबारा दोहराऊँगा कि आज यौम इकबाल के ऊपर हम बाज़ार इकबाल पर मौजूद हैं। जो इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की कौम को ज़रूरत है, नौजवानों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। देखें, ये कौम के सामने है कि जिन्होंने सिर्फ बातें की और जिन्होंने सिर्फ काम किया। फ़ॉरेन पॉलिसी में जो बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी इसलिए नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये कर्ज़ लेने के लिए नहीं है, ये खुद इंसारी के लिए है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हमारे मादनियात को आप देखें, हमारे नेचुरल रिजर्व जो कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने जिनसे हमें नवाजा है, आप उनको देखें। आप हमारी बाकी वसाइल को देखें तो पाकिस्तान में सरमायाकारी की बहुत गुंजाइश है, पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको अगर मुख्तसर बताऊं कि जो इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट है, हम बाहर जाके क्या बात कर रहे हैं, हम कर्ज की बात नहीं कर रहे हैं, इमदाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कि जी हम यहाँ पे जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो अब उसका हुजम बढ़ गया है और वो आप देखें कि वो अरबों डॉलर के अंदर चला गया है और पहले जो मुआहदे साइन हुए थे उसमें भी जो है वो मज़ीद बेहतरी आई है, तो वो 6 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है और वो 6 अरब डॉलर से जो तजावज़ किया है वो कई मुआहदे साइन हो गए हैं। अलबैक उनकी फास्ट फूड चेन पाकिस्तान आ रही है, बाकी उनके जो अरामको खुल गया, यहाँ पे पहला पंप अरामको का खुल गया है। ये कैसे हुआ है? ये सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आई है ना। कतर वाले कह रहे हैं जी 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम करेंगे, आज़रबाईजान ने कहा जी 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम करेंगे। कल अबू धाबी वाले आए थे, उनसे AD पोर्ट्स के हमारे MOU साइन हुए हैं। तो जब ये देखें आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 11 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं और आपकी रेमिटेंसेज 8 अरब डॉलर क्रॉस कर जाए और सिर्फ पिछले माह में वो 3 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएं, इसका क्या मतलब है? जो नौजवानों के लिए हम स्कीम ला रहे हैं जिसमें लैपटॉप्स हैं, जिसके अंदर स्कॉलरशिप्स हैं, नए स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, नौकरियों का इससे बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, इन्फ्लेशन कम हो रही है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इकबाल ने जो इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का पैगाम दिया, यूथ एम्पावरमेंट का पैगाम दिया, हम यूथ को इकट्ठा करें, यूथ को हम पोटेंशियल ये दें कि देखें ब्रेन ड्रेन भी जो बात होती है ना जी, नौजवान बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है। इतनी बड़ी स्किल्ड फोर्स हमारे पास है, किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास हैं। तो ये लोग जब बाहर जाएंगे, ये रेमिटेंसेस कैसे आ रहे हैं? ये जितने हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, ये अपने घरों में जब पैसे भिजवाते हैं तो रेमिटेंसेस इंक्रीज होते हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। तो देखिए, हम मुल्क को तरक्की की शारा पर गामजन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यौम इकबाल के ऊपर कल शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की। विंटर पैकेज इतना बड़ा पैकेज आया, गर्मियों में जो सब्सिडी आई थी वो उस पर 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, 45 अरब सूबाई गवर्नमेंट ने दिया। अब जो विंटर पैकेज आया है कि बिजली का जो बोझ है अवाम पे ना पड़े, सर्दियों के अंदर भी पेट्रोल सस्ता है पिछले साल से, आटा सस्ता है पिछले साल से, बिजली सस्ती है पिछले साल से। ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो डिक्टेट करते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर महंगाई की शरह ऊपर जानी है या नीचे जानी है। ये तीनों चीज़ें सस्ती हुई हैं, महंगाई नीचे गई है। शहबाज शरीफ साहब ने इतनी काविश की इसके ऊपर, पहले दिन आए कहा जी इकोनॉमिक रिफॉर्म मेरा एक ही एजेंडा है, मैंने इकॉनमी ठीक करनी है। और यहाँ पे ऐसे लोग थे ये जो अब कह रहे हैं कि फ़लाँ आया तो हम रिहा हो जाएंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, जिन्होंने 9 मई के अपने शोहदा की यादगारों पे हमले किए अपने सियासी लीडर की खातिर। मैं दोबारा दोहराऊंगा, कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है, और मरते दम तक हम ये कहते रहेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि ये लोग
کے پی کے اندر کس نے روکا ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ کام نہ کریں, ہیلتھ پہ کام نہ کریں, انفراسٹرکچر پہ کام نہ کریں, آپ لا اینڈ آرڈر پہ کام نہ کریں, آپ دہشت گردوں کو نہ روکیں. وہ کنٹینر پہ چڑھ کے کبھی اسلام آباد ادھر چھپ گیا, ادھر نکل گیا. یہ مطلب لکن میٹی کھیل رہے ہیں. یہ کوئی اسٹیٹ ہوڈ ہے, یہ کوئی سیریسنس ہے. یہ ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی ہے آپ نے اس نے بیانات دیے اسرائیل کے حق میں, فلسطین کے خلاف, اور وہ فنڈ کر رہے ہیں پورا اس جنگ کو. آپ نے ایک بھی مذمتی بیان کیا کہ زیک گولڈ سمتھ کے بیان کی مذمت کرتے نہیں کر سکتے, کیونکہ جس نے اسرائیل کی فنڈنگ کی ہے انہوں نے ہی اس سیاسی جماعت کی فنڈنگ کی ہے. فورن فنڈنگ اور کیا تھا, یہی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ لیڈر کی رہائی چاہ رہے ہیں, این آر او. ان سے پوچھنا مطالبہ کیا ہے بھائی؟ یہ سیاسی کیسز ہیں. ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک پراپرٹی ٹائکون سے اتنا بڑا لفافہ لیں اور بند لفافے کو کابینہ سے منظور کروائیں اور 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کر کے القادر کا آپ زمین لے لیں. القادر کے اندر ایک بھی اسٹوڈنٹ جینوئن نہیں ہے. وہ شام یونیورسٹی بنائی ہے, کئی سو کنال زمین ہتھیائی ہے, 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہیں. کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ اب یہ جو این آر او مانگ رہے ہیں, جلسے بھی این آر او کے لیے, لاہور کا جلسہ ناکام, سنجانی کا جلسہ ناکام, اسلام آباد ورکرز کو وہاں چھوڑ کے ڈی چوک میں خود چھپ گئے, بھاگ گئے. ایک وزیر اعلیٰ کہے کہ میں اپنے ہی صوبے میں 11 ضلع ٹاپ کے آیا ہوں, چھپ کے آیا ہوں. بھائی اپنے صوبے میں کیا چھپنے کی ضرورت ہے؟ یہ ساری ایک ڈرامہ بازی ہے. آج بھی سوابی میں جلسہ کرے ہوئے یوم اقبال ہے, ادھر آؤ, ہم آئے ہیں نا. کہ میاں نصیر صاحب کھڑے ہیں, شہباز کھوکر صاحب کھڑے ہیں, بران جاوید صاحب کھڑے ہیں, ہم آئے ہیں نا. مسلم لیگ نون کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ خراج عقیدت پیش کیا. آؤ یہاں پہ مزار اقبال پہ آؤ, اقبال کی افکار پہ, اقبال کے فلسفے کے اوپر بات کرو, مسلم امہ کی بات کرو, قوم کو اکٹھا کرنے کی بات کرو, عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرو. یہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں گے. یہ کہیں گے نہیں ہمارا لیڈر چھوڑ دو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ سفارتی سطح پہ اچھے طریقے سے آگے چلتے ہیں اور اس میں کسی کی رہائی کا مطالبہ نہیں رکھا جاتا. بڑی غیر سنجیدہ سی بات ہے. اس کے اندر ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کا کیا انٹرسٹ ہے, ہمارا کیا انٹرسٹ ہے, اور ہم اپنے ملک کی بہتری کیسے کر سکتے ہیں ان تعلقات کے ذریعے.